بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاس کے سلسلے میں آج ہم 10th کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں۔ بیٹا اس سبق کا ہم پہلا حصہ مصنف کے حالات زندگی اور پہلا پیراگراف پڑھ چکے ہیں۔ آئیں اس کو یاد دہانی کے طور پر ہم اپنے ذہن میں لے آتے ہیں۔ سبق کا نام سراب منزل ہے۔ سراب منزل میں نے آپ کو بتایا تھا مرکب اضافی ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ سراب کہتے ہیں آنکھوں کے دھوکے کو۔ حقیقتاً معنی اس کا یہی ہے، لیکن عام طور پر جب انسان صحرا میں چلتا ہے تو صحرا میں شدت حدت یعنی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کو بار بار پانی کی طلب ہوتی ہے۔ اب جب پیاسا انسان صحرا کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو صحرا میں ریت ہوتی ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو دور سے جب ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ جب انسان پاس جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ تو سراب منزل یعنی منزل کا دھوکا۔ اور مصنف جو ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ 1920 میں پیدا ہوئے، 24 جولائی 1986 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی مشہور کتابوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور جو آج کا سبق ہے ہمارا سراب منزل، یہ ان کی کتاب شہاب نامہ جو مصنف کی سوانح عمری ہے سے لیا گیا ہے۔ لیکن اس سبق میں چونکہ ایک سفر کی رودات بیان کی گئی ہے تو اسے ہم سفر نامہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جو سبق ہم نے پڑھا تھا۔ پہلے پیراگراف کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف اسماعیلیہ کی بندرگاہ، اسماعیلیہ مصر کا ایک شہر ہے، اس کی بندرگاہ سے ایک جہاز جس کا نام السودان ہے اس کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ 750 عازمین حج یعنی حج کا ارادہ کرنے والے لوگ اس کے اندر سوار ہیں، اور اس کے اندر 750 لوگوں میں سے صرف ایک واحد مصنف ہیں جو پاکستانی ہیں، غیر مصری ہیں، باقی سارے کے سارے مصر کے لوگ ہیں۔ اب جب یہ مصنف اس جہاز کے اندر سوار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ اب ہم ڈیٹیل مصنف ہی کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اب جہاز کے کپتان نے، جو مصنف ہیں ہمارے قدرت اللہ شہاب صاحب، ان سے کہہ دیا کہ بھئی آپ نوفل صاحب جو ہیں، نوفل یہ ایک شخص کا نام ہے جو مسافر ہیں، نوفل صاحب کے کیبن میں چلے جائیں، یعنی ان کے کمرے میں چلے جائیں، اور وہاں پر ایک برتھ آپ کو دی جائے گی، وہاں پر آپ سفر کریں گے۔ اب عملے کے ایک شخص مصنف کے ساتھ آیا اور نوفل صاحب کے ساتھ انہیں ایک برتھ دے دی ہے۔ اب نوفل صاحب کون ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اب مصنف بتا رہے ہیں کہ نوفل صاحب کون ہیں۔ نوفل صاحب اسکندریہ کے، اسکندریہ، ٹھیک ہے جی، اسکندریہ کسے کہتے ہیں جی؟ یہ بحیرہ روم کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، سب سے بڑی بندرگاہ۔ بندرگاہ کی تعریف ہم کل کے سبق میں کر چکے ہیں۔ بندرگاہ اسے کہتے ہیں جہاں پر بحری جہاز رکتے ہیں، مال یا مسافروں کو اتارتے چڑھاتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بندرگاہ کہا جاتا ہے۔ تو نوفل صاحب اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر آپ کو پتہ ہے تجارت کرنے والے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، صنعت کار، ٹھیک ہے جی، صنعت، یہ صنعت کے معنی ہوتے ہیں بنانا، وہ چیزیں جو بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو صنعت کار وہ چیزیں جو بنائی جاتی ہیں ان کے بھی بہت بڑے ماہر ہیں، یعنی ان کی انڈسٹریز چلتی ہیں۔ اور رئیس ہیں، اور رئیس تھے، رئیس کس کو کہتے ہیں؟ دولت مند کو کہتے ہیں۔ تو اب آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی نوفل صاحب کون تھے، تو آپ کہیں گے نوفل صاحب جو ہیں اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں، کون کون سی؟ ایک ہو گئے تاجر بھی تھے، صنعت کار بھی تھے اور رئیس تھے۔ وہ 10 برس سے متواتر کہتے ہیں مسلسل حج پر جا رہے تھے۔ اب یہ بھی ان کی خاصیت ہے، کتنے سال سے، یہ آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے، کتنے سال سے حج پر جا رہے تھے؟ 10 سال سے حج پر جا رہے تھے۔ نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر، اہلاً و سہلاً جیسے ہم کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید کہہ کر بڑی خوش دلی سے میرے لیے ایک برتھ خالی کر دی۔ میرے لیے کیا کر دی؟ ایک برتھ خالی کر دی۔ برتھ کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ برتھ اس سیٹ کو کہتے ہیں جس پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ
لیٹنے کی بھی گنجائش موجود ہو۔ ان کی رفاقت، رفاقت کہتے ہیں ساتھ کو۔ میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ نعمت غیر مترقبہ، ایسی نعمت جس کی امید نہ ہو۔ نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی، ایسی نعمت جس کی امید نہ ہو۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے۔ مصنف بھی چونکہ ایم اے انگلش سے اس لیے انگلش سمجھتے تھے، تو وہ نوفل صاحب جو ہیں تاجر، صنعت کار اور رئیس شخص سے، وہ بھی بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے۔ مناسک حج کے متعلق، مناسک منسک کی جمع ہے، حج کے ارکان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت بہت زیادہ مفید، فائدہ مند معلومات حاصل ہوئیں۔ اب مصنف جن کے ساتھ ہیں نوفل صاحب، وہ چونکہ 10 سال سے متواتر مسلسل حج کر رہے ہیں، اس لیے ان سے بہت زیادہ نالج جو ہے مصنف کو ملا۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ پاکستان اس وقت نیا نیا بنا تھا، یہ 1952-53 کی بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے 5 یا 6 سال ہوئے تھے۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایک مملکت وجود میں آئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کیسی مملکت ہے۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا، ڈیک جو ان کا کمرہ تھا وہاں پر جمع کیا، اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ بتاؤں۔ لوگوں کو تجسس تو تھا کہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی ہے، اور بڑی جد و جہد کے بعد اور قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے۔ تو اب نوفل صاحب نے لوگوں کو جمع کر کے مصنف قدرت اللہ شہاب صاحب سے کہا، اب یہ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ مصنف نے یہاں پاکستان کا تذکرہ کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے مصنف کی حب الوطنی کا، کہ انہیں وطن سے کتنی محبت تھی کہ ہر بات میں وطن کو لے کر آ جاتے ہیں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملہ وہ کام کرنے والے لوگ کہ کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اب لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں جہاز کا کپتان جو ہے وہ بھی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اب کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ کہ تحریک پاکستان کے متعلق کچھ سن لیں۔ مصنف وہاں پر یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ تحریک پاکستان کے متعلق وہ پوچھنا چاہتے تھے۔ وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ اچھے عمدہ ٹھیک ہے جی، چیدہ واقعات سنائے۔ اب یہ مصنف اپنی رودات سنا رہے ہیں کہ میں نے کیسے سنایا۔ میں انگریزی میں ٹھہر کر بولتا تھا، ٹھہر کر رک کر بولتا تھا، اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ مصر کے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاز میں 750 لوگوں میں سے سارے مصری تھے، اور ایک مصنف جو تھے وہ پاکستانی تھے۔ اب یہ انگلش میں بولتے ہیں، اور نوفل صاحب چونکہ انگلش جانتے ہیں اس لیے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، یہ آپ کو پتہ ہے جب تحریک آزادی چل رہی تھی، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ لاکھوں ماؤں کے بچے ان کے ہاتھوں سے لے کر شہید کر دیے گئے، ہزاروں بہنوں کے بھائی شہید کر دیے گئے، اور بہت زیادہ قربانیوں کے بعد، جد و جہد کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ جب یہ باتیں بتائیں اور اس کے بعد بتایا کہ مہاجرین کیسے آئے، وہ لوگ جو رئیسوں کی زندگی گزار رہے تھے ہندوستان کے اندر، بڑی بڑی جائیدادیں تھیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، اور جب پاکستان وجود میں آیا تو جب ایسے حالات بھی ہم نے سنے کہ جب وہ پاکستان میں داخل ہوئے تو ان کے پاؤں پر جوتے تک موجود نہیں تھے۔ ان لوگوں نے قربانی دی ہے جو آج ہم اس وطن کے اندر آزادی سے سانس لے رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ہم آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر اپنے مذہبی رسومات کو بھی ادا کرتے ہیں، اور آزادی کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو مصنف نے جب یہ حالات بتائے کہ مہاجرین نے کیسے ہجرت کی، مہاجرین کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں کو، تو سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟
سب کو بڑی حیرت ہوئی جب میں نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا، ٹھیک ہے جی، مملکت آپ کو پتہ ہے ملک کو کہتے ہیں، مملکت کا نصب العین مقصد یہی ہے۔ اب کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیرت کی بات کون سی تھی؟ تو مصنف کہتے ہیں سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں نے بتایا کہ اس مملکت کے بننے کا نصب العین کیا تھا، اور وہ کیا بتایا مصنف نے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ جب میں اور آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، یہ پاکستان کس کی بنیاد پر بنا ہے؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر۔ تو سارے مجمع جو ہجوم تھا، لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سارے مجمع نے بے ساختہ کہتے ہیں خود بخود، کسی کو مجبور نہ کر دینا۔ جیسے کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ ماشاء اللہ نکل جاتا ہے، تو سارا کلمہ، یہ سارا مجمع جو ہے بے ساختہ خود بخود کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ ورد کہتے ہیں دہرانے کو۔ اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ سب نے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ پاکستان کے حق میں دعا مانگی، چونکہ مسلمان تھے اور حج کے لیے جا رہے تھے، اور اس وقت لوگوں نے دعا مانگی۔ یہ انہی لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج یہ مملکت آزاد اور خود مختار طور پر دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہے، اور ایک ایٹمی قوت کی صورت میں دنیا کے اوپر عالم اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہے۔ اور سب نے دعا مانگی۔ محمد نوفل صاحب بلند زور سے آواز سے دعا کے الفاظ بولتے جاتے تھے، باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے قہوے کے اتنے فنجان پلائے، فنجان کہتے ہیں ایک خاص قسم کی پیالی کو، کہ ان کی حدت کس کو کہتے ہیں؟ گرمی کو، ٹھیک ہے جی۔ ان کی حدت سے مجھے رات بھر کئی بار نکسیر پھوٹی۔ نکسیر آپ کو پتہ ہے ایک بیماری ہے، جب انسان، اکثر بچے جب دھوپ میں زیادہ کھیلتے ہیں تو ان کے ناک سے خون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدت گرمی کو کہتے ہیں۔ اب یہ قہوہ کیوں پلایا گیا؟ یہ مصنف سے محبت کا ایک ذریعہ ہے، اور پاکستان سے عقیدت کا ایک ذریعہ ہے۔ یوں بھی بحیر احمر میں، اب بحیر احمر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، افریقہ اور عرب کے درمیان میں یورپ اور ایشیا کو ملانے والا جو سمندر ہے اسے بحیر احمر کہتے ہیں۔ یوں بھی بحیر احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو، ٹھیک ہے جی، جیسے شاعر کہتے ہیں شباب پر بہار تھی، فضا بھی خوشگوار تھی، کلی کا رنگ دیکھ کر نئی ترنگ دیکھ کر نہ جانے کیوں نکل پڑا میں اپنے گھر سے چل پڑا۔ تو شباب کہتے ہیں جوانی، یہاں پر اس کے معنی کیا ہے جی؟ عروج پر تھی۔ گرمی کیا تھی؟ اپنے عروج پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ اب یہ سمندر کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت سمندر کی کیفیت کیسی تھی۔ اس کے باوجود ٹھیک ہے جی، عازمین حج کی ٹولیاں، عازمین حج کا ارادہ کرنے والے جو لوگ تھے، بڑے اطمینان سے عرشے پر، عرشہ جہاز کے جو اوپر والا فلور ہوتا ہے یا اوپر والا جو حصہ ہے، عرشے پر جگہ جگہ جا بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے تھے، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ ذکر وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیحات وغیرہ، اور کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں مصروف تھے کہ کس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا۔ اب یہ میقات کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ میقات کل 5 مقامات ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 5 مقامات ہیں یا 5 جگہ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جگہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو کچھ شرائط ہیں،
ٹھیک ہے، ان کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے احرام کس چیز کا نام ہے؟ احرام وہ بغیر سلے ہوئے لباس ہوتے ہیں جو حاجی لوگ پہنتے ہیں۔ آپ نے حج کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور قدرتی بات ہے کہ اب بھی حج ہی کا سیزن ہے، حج ہی کا موسم ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 1 ہفتے بعد حج ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس وقت دیکھیں گے، اور خاص طور پر دیکھیں وہ جو سفید لباس پہنا ہوتا ہے بغیر سلا ہوا، اسے احرام کہتے ہیں۔ اور میقات اس مقام کو، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہے۔ اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اب اعلان ہوا کہ رات کو 11:30 بجے جہاز میقات سے گزرے گا۔ اب میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا ہے، تو لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ اب یہ سارے لوگ تیاری کرنے لگے۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی، جیسے بجلی کونتی ہے، چمکتی ہے، مراد تیزی ہے۔ مراد کیا ہے جی؟ بجلی کی رو دوڑ گئی، مراد تیزی ہے۔ اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے۔ منہمک کہتے ہیں کامل توجہ سے کوئی کام کرنا، مکمل توجہ کے ساتھ کسی کام کو کرنے کو منہمک ہونا کہتے ہیں۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے۔ اب جہاز کے عرشوں پر، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عرشہ کس کو کہتے ہیں؟ اوپر کی جگہ کو، جیسے ہم کہتے ہیں عرش اوپر کی جگہ، ٹھیک ہے جی، فرش نیچے کو کہتے ہیں۔ تو عرش اور فرش آپس میں کیا ہے جی؟ ضدیں ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے عرش، اوپر کی جگہ، تو جہاز کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ 11:40 پر اعلان ہوا تھا 11:30 بجے، مراد یہ ہے کہ 10 منٹ جہاز لیٹ ہے۔ 40 منٹ پر جہاز کا سائرن بجا، اور 750 حاجیوں نے، کتنے حاجیوں نے؟ 750 حاجیوں نے۔ پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کتنے حاجی حج کو جا رہے تھے اس جہاز میں؟ 750 لوگ سوار تھے۔ بیک زبان ایک ساتھ، ٹھیک ہے جی، تلبیہ کا آوازہ بلند کیا، یعنی تلبیہ کی آواز بلند کی۔ اب تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ الفاظ یا وہ تسبیحات جو حج کے دنوں میں حج کا ارادہ کرنے والے، حج پر جانے والے لوگ پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک اللہم لبیک یعنی اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ مصنف نے ترجمہ بھی اس کا نیچے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو اس کے معنی بھی آ جائیں کہ یہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، یہ جو الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ تلبیہ کہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی تلبیہ کہتے کس کو ہیں، تو لبیک اللہم لبیک، یہ جو الفاظ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تلبیہ کہتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اس کے معنی ہو گئے۔ اب جب میقات میں جیسے ہی جہاز داخل ہوا، سارے لوگوں نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی یہ مجمع، یہ ہجوم، یہ لوگوں کا جو ایک قافلہ تھا، چشم زدن، چشم فارسی زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور زدن کہتے ہیں چپکنا، آنکھ کا چپکنا، مراد یہ کہ فوراً ایک دم چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور جا کھڑا ہوا۔ اب یہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کیفیت کیسی تھی۔ اب جہاز کے انجن کی چھک چھک، پہلے تو مصنف کہہ رہے تھے کہ پانی ایسے آ کر لگتا تھا جیسے ابلتا ہوا، دیگوں میں پانی ابل رہا ہو اور وہ آ کر لگ رہا ہو، لیکن اب مصنف کہتے ہیں کہ جب تلبیہ پڑھا گیا اور میقات میں جہاز داخل ہو گیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی۔ کہتے ہیں کہ انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شان کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔
اب کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بحر احمر کا پانی بھی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی۔ خلا، یہ جو فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ خلا ہے عرش بری نہیں، کہاں پاؤں رکھوں زمین نہیں، تیرے در پہ سجدے کا شوق ہے، جو یہاں نہیں تو کہیں نہیں۔ تو خلا کہتے ہیں یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے، خلا بن گئی جس میں عبد اور معبود، عبد کہتے ہیں بندے کو، معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عبد کہتے ہیں بندے کو، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اور معبود خدا اللہ کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہ رہا تھا۔ اب جب یہ کیفیت ہو گئی تو اس پیراگراف میں مصنف نے وہ کیفیت بیان کی، اب یہ لوگ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے تھے، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اب خدا اور بندے کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں رہا تھا، یہ سارے کے سارے اللہ کے حضور جمع ہو چکے تھے۔ اگلے روز صبح سویرے سوڈان، یہ وہی جہاز کا نام ہے، جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ لنگر انداز ہونا بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ لنگر اس بھاری نوکیلے وزن کو کہتے ہیں، لوہے کو کہتے ہیں، جو جہاز کو کھڑا کرنے کے لیے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے تاکہ جہاز اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، پانی کی وجہ سے ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ اگلے روز صبح سویرے سوڈان جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ اب یہ جدہ سعودی عرب کا شہر ہے، جدہ۔ اس کے اوپر آپ کو میں ایک علمی بات بتاؤں گا کہ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں جی؟ دادی کو کہتے ہیں۔ اور جد جو ہے وہ کہتے ہیں دادا کو۔ جد کس کو کہتے ہیں؟ دادا کو۔ تو اما حوا، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری کی ساری کائنات کی ماں جو ہیں، یہ حضرت آدم کو وہاں پر ملی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ دادی جان یہاں پر ملی تھی، تو اس جگہ کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ جدہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں۔ مقدس کہتے ہیں پاکیزہ سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میں اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ عملی جامہ کہتے ہیں کہ تکمیل، ٹھیک ہے، کسی کام کو پورا کرنا۔ قاصر جسے ہم کہتے ہیں جی آج میں اسکول آنے سے قاصر ہوں، میں اسکول نہیں آ سکتا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے تھے؟ اب ہم سعودی عرب پہنچ گئے تھے۔ جدہ کی بندرگاہ کے اوپر جہاز لنگر انداز ہو چکا تھا۔ تو بیٹا آج کے سبق کے اندر جو ہم نے اہم پوائنٹس پڑھے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پہلی بار سنی ہوں گی، جیسے تلبیہ۔ تو تلبیہ کے الفاظ وہی ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ والے، ٹھیک ہے۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ تو میقات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جگہ جہاں سے پہلے احرام کا باندھنا ضروری ہے حاجیوں کے لیے، یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے ہم نے ایک مناسک کا لفظ پڑھا، تو حج کے جو ارکان ہیں اس کو مناسک کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور احرام کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسلہ لباس جو حاجی حج کے لیے پہنتے ہیں۔ اور آج کے سبق کے اندر ہم نے تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھا کہ مصنف نے تحریک پاکستان کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اور تحریک پاکستان کے بارے میں کیا بتایا؟ تحریک پاکستان کے بارے میں یہی بتایا کہ دنیا کی یہ 5ویں بڑی مملکت جو وجود میں آئی ہے، یہ ویسے ہی نہیں آئی، یہ ان گنت قربانیوں کے بعد آئی ہے۔ اور جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے بننے کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد مصنف نے ان الفاظ کے اندر بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مملکت وجود میں آئی ہے۔ تو سارے کے سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس کے بعد سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعائیں کی۔ یہ آج کے سبق کا ہمارے خلاصہ ہے۔ اب ہمارا ہوم ورک یہی ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو تلبیہ بتایا ہے یا میقات بتایا ہے، احرام بتایا ہے، ان الفاظ کو آپ نے
لکھ بھی لینا ہے، اور اس کے ساتھ تحریک پاکستان کا کس انداز میں مصنف نے خاکہ پیش کیا یہ آپ نے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھ کر مجھے گوگل کلاس روم کے اندر سینڈ کر لینا ہے۔ اور کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہو تو وہ کمنٹس کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔